ناظرین، دعا کا باپ جو کہ اب تنگ آ چکا تھا دعا اور فضا کی روز روز کی لڑائیوں سے۔ فضا جو کہ نہیں چاہتی تھی کہ دعا اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے۔ فضا اس کو اپنا گناہ گار سمجھتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ دعا یہ گھر چھوڑ کر نوشرواں کے پاس جا کر رہے۔ تو یہ سب دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ فضا غلط کر رہی ہے اور اس میں دعا کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ فضا نے ابھی نیا صدمہ برداشت کیا تھا اور اگر وہ اسے کچھ کہتے تو اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی، اس لیے وہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن اب یہ سب کچھ حد سے بڑھ رہا تھا تو دعا کا باپ دعا سے بات کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، بیٹا اب تم کیا کرو گی؟ تم جانتی ہو نا نوشرواں اور تمہارا رشتہ اس طرح تو بالکل خراب ہو جائے گا اگر تم اس سے بات نہیں کرو گی، اور اگر زیادہ دیر ادھر رکی رہو گی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں طلاق دے دے۔ دعا جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے، خدا نہ کرے بابا، ایسا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا باپ کہتا ہے، جیسے حالات ہیں بیٹا تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بیچ مزید دوریاں بڑھیں اور کوئی ایسی انہونی ہو جائے جس کے بارے میں ہم سوچ کر بھی ڈر رہے ہیں۔ تو دعا کہتی ہے، بابا اب مجھے کیا کرنا چاہیے آپ بھی بتا دیں، نوشرواں تو مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور میں اسے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میں بے قصور ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے انہیں زہر دی ہے، لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اب تو وہ یہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ میرا سرفراز کے ساتھ کوئی تعلق ہے، حالانکہ آپ مجھے جانتے ہیں سرفراز ایک دو نمبر بندہ ہے اور وہ مجھے پھنسانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور کشمالہ سے وہ اس سب کے پیسے لے رہا ہے تاکہ مجھے نوشرواں کی زندگی سے نکال سکے۔ لیکن نوشرواں سے یہ سب نہیں سمجھ رہے کہ یہ کشمالہ اور سرفراز کی چال ہے، اور الٹا وہ مجھے قصوروار سمجھ رہے ہیں، تو میری بھلا اس میں کیا غلطی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس کا باپ کہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کہو تو میں جا کے نوشرواں سے بات کرتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر اس نے کیا سوچ کر تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، اور نہ ہی تم پہ کوئی گناہ ثابت ہوا ہے، اور وہ بغیر کسی ثبوت کے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ دعا کہتی ہے، نہیں بابا آپ نہیں جائیں، نوشرواں غصے میں ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دے جسے سن کے آپ کو برا لگے۔ تو دعا کی ماں اور باپ کہتے ہیں، بیٹا اب جانا تو پڑے گا، اس سے بات بھی کرنا ہوگی، اگر ہم زیادہ دیر چپ رہے تو یہ بات مزید بڑھتی جائے گی اور یہ نہ ہو کہ ہم بعد میں پچھتا رہے ہوں کہ ہم نے بات کیوں نہیں کی نوشرواں سے، اور تم خود ہی کہہ رہی ہو نا کشمالہ نہیں چاہتی کہ تم اس گھر میں واپس جاؤ، اور وہ دن بدن کوئی نہ کوئی چال چلتی رہتی ہے، تو اگر تم اس گھر سے دور رہو گی اور نوشرواں کی زندگی سے دور رہو گی تو اس کے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا اور وہ تمہیں نوشرواں کی زندگی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اس کا باپ کہتا ہے، دعا بیٹا دیکھو ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں بسو، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس طرح نوشرواں سے جھگڑ کر یہاں ہمارے پاس بیٹھی رہو۔ دعا کہتی ہے، ٹھیک ہے بابا، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ تو ایسے میں دعا کا باپ نوشرواں کے گھر جاتا ہے۔ جب وہ نوشرواں کے گھر جاتا ہے تو نوشرواں گھر پہ نہیں ہوتا اور وہاں اسے کشمالہ ملتی ہے۔ کشمالہ اس سے پوچھتی ہے، آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ آپ کی بیٹی نے کوئی کسر چھوڑ رکھی تھی جو اب آپ یہاں آ گئے؟ تو اس کا باپ کہتا ہے، میں نوشرواں سے ملنے آیا ہوں، مجھے بات کرنی ہے اس سے اور میں بات کر کے چلا جاؤں گا، آپ اسے بلا دیں۔ تو وہ کہتی ہے، آپ اس سے نہیں مل سکتے، آپ یہاں سے چلے جائیں، نوشرواں سے ہی آپ لوگ اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ تو اب دعا سے بھی رشتہ ختم کر چکے ہیں، تو اب آپ کس حق سے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں وہاں جعفر آ جاتا ہے۔ جب وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو دعا کے باپ سے پوچھتا ہے، کیسے آنا ہوا؟ دعا کا باپ بتاتا ہے کہ وہ نوشرواں سے ملنا چاہ رہا ہے، لیکن کشمالہ بتا رہی ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہ رہے اور نہ ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جعفر کشمالہ کی طرف دیکھتا ہے تو کشمالہ منہ دوسری طرف کر لیتی ہے۔ جعفر کہتا ہے دعا کے باپ کو، آپ باہر آ جائیں میرے ساتھ۔ دعا کا باپ کہتا ہے، لیکن مجھے تو نوشرواں سے ملنا ہے، بھلا باہر مجھے کیوں لے جا رہے ہو تم؟ وہ کہتا ہے، آپ آ جائیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ جعفر دعا کے باپ کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ باہر جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ نوشرواں سائیں اب آپ کو گھر پہ نہیں ملیں گے، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے آفس کے لیے نکل چکے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا ملنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے آفس چلے جائیں اور ادھر ہی جا کے بات کر لیں۔ تو دعا کا باپ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں ادھر ہی چل کے بات کر لیتا ہوں۔ جعفر ان سے پوچھتا ہے، آخر آپ کون سی اتنی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان سے ملنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں، میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا، میں یہ نوشرواں سائیں سے ہی بات کروں گا، یہ ہمارے گھر کے معاملات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ حل ہو جائے۔ جعفر کہتا ہے، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر دعا کا باپ وہاں سے چلا جاتا ہے اور نوشرواں کے آفس پہنچ جاتا ہے۔ جب نوشرواں کے آفس جاتا ہے تو نوشرواں کا پی اے اسے روک لیتا ہے اور پوچھتا ہے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ بتاتا ہے کہ نوشرواں میرا داماد ہے اور میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ وہ کہتا ہے، آپ ویٹ کریں اور بیٹھیں ادھر، میں سر سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔
وہ اندر چلا جاتا ہے اور نوشرواں کو بتاتا ہے کہ سر کوئی بوڑھا آدمی آیا ہوا ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ کا سسر ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب نوشرواں سنتا ہے کہ اس کا سسر ہے تو وہ پہلے تو تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے اور پھر دھیمے لہجے میں کہتا ہے چلیں بھیج دیں آپ انہیں۔ اتنے میں دعا کا باپ اندر آتا ہے اور نوشرواں سے کہتا ہے بیٹا اب تم نے کیا سوچا ہے؟ نوشرواں کہتا ہے کس بارے میں سوچا ہے اور بھلا میں نے کیا سوچنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بیٹا اس طرح تو تم دونوں کے بیچ دوریاں مزید بڑھ جائیں گی اور خدا نخواستہ بات تمہاری طلاق تک جا پہنچے گی۔ تمہارے بیچ میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر لو، اور بیٹا میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ دعا کبھی بھی تمہیں زہر نہیں دے سکتی اور نہ ہی وہ سرفراز کے ساتھ کسی تعلق میں ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے گھر سے کوئی کر رہا ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ دعا اور تم ایک ساتھ رہو۔ تو نوشرواں کہتا ہے دیکھیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن آپ ہمارے گھر کے معاملات میں نہ بولیں، اور میں جانتا ہوں کہ کون میرے ساتھ ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ جب وہ یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا اگر تم یہ جانتے تو تم دعا کو گھر سے نہ نکالتے بلکہ وہ اب تمہاری زندگی میں ہوتی۔ نوشرواں پوچھتا ہے تو اب آپ کیا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ دعا کا باپ کہتا ہے تم دعا سے بات کرو اور جو بھی تمہاری غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر لو۔ نوشرواں کہتا ہے اب یہ ممکن نہیں، میں نے جتنی بات کرنی تھی دعا سے میں کر چکا ہوں، میں نے کئی بار اس کو سرفراز کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب وہ مجھ سے طلاق لینے والی ہے اور سرفراز کے ساتھ شادی کرے گی۔ تو دعا کا باپ کہتا ہے بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دعا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی بلکہ وہ تو تم سے پیار کرتی ہے، تو ایسا کرنے کا تو دعا سوچ بھی نہیں سکتی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔